وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ وقال اللہ عز وجل: واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ محترم علماء کرام، استاد اللہ اساتذہ فضیلۃ الشیخ انیس الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، اور امت کے ماں اور بہنوں، آج مجھے جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا ہے وہ ہے کہ ون امہ، یعنی کہ ایک امت یہاں ایک دل کی طرح ہے، اتحاد کے معنی میں۔ اتحاد کے ٹاپک پر جو ہے نا میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہم کم ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بلا لایا ہے یہاں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دین کی مجلس میں اللہ تعالیٰ بٹھاتے ہیں، اسی دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ سے خیر چاہا، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو گویا کہ اللہ آپ سے خیر چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں، لیکن کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوسری جو بات ہے، جتنی دیر تک آپ یہاں بیٹھے رہیں گے، کتنے گھنٹہ بیٹھیں گے آپ؟ 4.5، 5.5، 6.5، 7.5، 4 گھنٹہ بیٹھیں گے۔ کیا فائدہ ملے گا آپ کو 4 گھنٹے؟ 4 گھنٹہ آپ یہاں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اللہ نے کہا کہ جو بھی دین کی مجلس میں بیٹھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دین کی مجلس میں بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اور بھی، اور نور علی نور، ہدایت پر ہدایت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ یہاں جمع کیا دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے، میرا جو عنوان ہے اتحاد، جو پوسٹر میں جو ٹاپک ہے امہ، معلوم ہے امت کسے بولتے ہیں؟ امت محمدیہ ہے نا۔ امت کے 2 معنی، امت کے 2 معنی۔ یہ ایک امت ہے، یہ امت محمدیہ۔ ہم کس کی امت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک امت ہے، پوری جماعت کو بولتی ہے ایک امت، اور ایک شخص کو بھی امت بولتی ہے۔ کسے؟ ایک شخص کو۔ قرآن میں کسے اللہ نے کہا کہ ایک شخص بھی امت ہے؟ کسے کہا اللہ نے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ احسن، ان ابراہیم کان امہ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ سنگل، پوری امت تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں دیکھیے، آپ بھی امت بن سکتے ہیں، آپ یہاں جو بیٹھے آپ بھی امت بن سکتے ہیں۔ کیسا؟ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاذ امہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ایک امت ہے۔ کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھتے ہیں یہ معاذ تو سنگل ہیں، وہ امت کیسا ہو سکتے ہیں؟ امت تو جماعت کو بولتے ہیں نا، امت تو 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، یعنی کہ پوری جماعت ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو امت کہا کیوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان معلم الخیر، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ کون؟ معاذ رضی اللہ عنہ۔ 2 کام کرتے تھے معاذ رضی اللہ عنہ، ایک کان معلم الخیر، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ دوسرا وَكَانَ مُطِيعًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے۔ 2 کام کرتے تھے معاذ رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ بھی یہ 2 کام کریں گے انشاءاللہ آپ بھی امت میں شمار ہوں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ 2 کام کرنا ہے بس، 2 کام۔ ایک ہمیشہ دین کی دعوت دیتے رہے، توحید پر رہے۔ دوسرا قرآن حدیث کے مطابق عمل کرے بس۔ تو امت جو ہے نا، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ امت ایک ہوتا ہے کہ پوری جماعت بھی امت ہے،
ایک شخص بھی امت بن سکتا ہے اگر وہ دین کی دعوت اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے۔ ایسا کہ جو ٹاپک ہے اتحاد مانا کہ مل جل کر رہنا، اتحاد مل جل کر، ایک اتحاد جائز ہے، ایک اتحاد جائز نہیں ہے۔ ایک جو اتحاد جو ہے نا بالکل جائز ہے، ایک اتحاد جائز نہیں۔ اتحاد کون سا جائز ہے؟ خیر میں تمام لوگ جمع ہوتی، دین کے مسئلے میں، دین کی بات میں تمام لوگ جمع ہوتی، جیسا کہ جمعے میں ہم جمع ہوتی، جمعے کے دن دین کی مجلس میں، نماز میں ہم جمع ہوتی، یعنی کہ اتحاد خیر کے کام میں جائز ہے۔ اسی طرح اتحاد شر کے کام میں بدعت ہے، جیسا کہ عید میلاد میں تمام لوگ جمع ہوتی، اسے اتحاد بولیں گے اتحاد۔ آپ مزار میں جائیں کہ لاکھوں لوگ وہاں رہتے، اسے اتحاد بولیں گے۔ اتحاد کا مطلب ہے کہ خیر پہ جمع ہونا، قرآن حدیث پر جم جانا، اسے بولتے ہیں کہ اتحاد، اسے بولتے ہیں کہ جو ہے نا اتحاد۔ اسی وجہ سے اتحاد کی دو قسمیں اہل علم نے کہا، ایک جائز ہے خیر کے کاموں میں، جو دین کی بات ہے، صحیح بات میں جائز جمع ہونا، یہ اتحاد ہے۔ بدعت میں جمع ہونا یہ کیا ہے؟ اتحاد نہیں ہے، یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے۔ اچھی بات ہے، یعنی کہ اتحاد جو ہم بولتے ہیں کہ اتحاد، یہ جو اتحاد ہے اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اگر آپ جم جائیں گے، پورے لوگ مل جائیں گے، اتفاق سے مل جائیں گے، دین میں جم جائیں گے، اس سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ کیا کرے گا اللہ آپ سے؟ ان اللہ یرضی لکم ان تعتصموا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا اگر آپ متحد ہو جائیں گے۔ اگر آپ متحد ہو جائیں گے، تمام لوگ جم جائیں گے، اللہ آپ سے کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ اتحاد کا پہلا فائدہ ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ دوسرا اتحاد کا جو فائدہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ البرکۃ فی الجماعہ، اگر تمام لوگ اتحاد سے جم جائیں گے وہاں برکت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ یعنی کہ اگر اب اتحاد سے مل جاتی تو اس پر جو ہے نا اللہ کی برکت بھی نازل ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اگر اتحاد پر رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی اتحاد میں۔ یعنی کہ اتحاد کے جو ہے نا کئی فائدے ہیں، لیکن اتحاد اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ کیا ہے اس کے اپوزٹ؟ اتحاد کے اپوزٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اختلاف۔ احسن، اتحاد تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اختلاف کون چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اختلاف کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ اللہ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اختلاف پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا، یہ سب کون چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے۔ اگر ہم اختلاف پیدا کریں گے تو ہم کس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے اتحاد قائم کریں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے، ہمارے دین پر غور و فکر کریں، ہمارا جو اسلام ہے، اسلام آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ دن میں 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، کس کے پیچھے؟ ایک امام کے پیچھے نا، ایک امام کے پیچھے 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دین کس کی دعوت دیتا ہے؟ اتحاد کی دعوت دیتا ہے، ایک امام کی تم پیروی کرو۔ یہ دین اگر آپ دیکھیں گے حقیقی معنوں میں یہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ اب جیسا کہ حج کا موسم ہے، تمام لوگ حج میں جمع ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں جمع ہوتی ہیں، یہ اتحادی اختلاف ہے، اتحاد ہے۔ تمام لوگ ایک وقت، ایک ہی دن میں، ایک ہی تاریخ میں جمع ہوتی ہیں عرفات کے میدان میں۔ یہ دین ہم کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ جمعے کے دن آپ دیکھ لیجئے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بلکہ عید کے موسم میں آپ دیکھ لیجئے تمام لوگ گراؤنڈ میں جم جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ دین مجھے اور آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ تو جب دین اتحاد کی دعوت دیتا ہے تو ہم جو ہے نا اتحاد ہی سے کوشش کریں، جم جانے کی کوشش کریں۔ لیکن اتحاد تو اپنی جگہ ہے، کیا اختلاف بھی ہے آج؟ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے نا، اتحاد تو ہے نا، دین جو ہے نا، جیسا کہ ہم ایک امام کے پیچھے جو ہے نا اتحاد کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، عیدگاہ میں ہم جمع ہوتے، اتحاد تو ہے، کیا اختلاف بھی ہے آج؟ جواب ہے، آج اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے گھر میں بھائی بھائی میں اختلاف، خاندان خاندان میں اختلاف، مدارس میں، مدرسوں میں، ذمہ دار میں اختلاف،
ہر جگہ اختلاف. بلکہ آپ دیکھیں گے ایک انسان دوسرے انسان سے، بھائی بہن سے اختلاف کرتا ہے، خاندان سے اختلاف، بلکہ اتنا ہی نہیں ذمہ دار، بلکہ اس سے بڑھ کر سیاست دانوں میں بھی اختلاف. ہر جگہ ہے اختلافات، ہر جگہ اختلاف ہے. لیکن مسلمانوں اختلاف سے بچو، اختلاف سے بچنا چاہیے. یاد رکھیں، کیونکہ اگر ہم اختلاف کے پیچھے چل جائیں گے نقصان کیا ہوگا؟ اگر ہم اختلاف کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. کیا مثال ہے؟ میں آپ کو ایک لکڑی دیتا ہوں، آپ کو بولتا ہوں کہ توڑو، آپ کیا کریں گے؟ توڑ سکتے نا ایک لکڑی؟ وہی میں آپ کو 10 لکڑی کا ایک بنڈل دوں، توڑو، آپ توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے. وہی سنگل لکڑی اگر آپ کو دو تو آپ کیا کریں گے؟ آسانی سے توڑ دیں گے. وہی ایک لکڑی کا بنڈل آپ کو دوں، آپ توڑ سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح اتحاد ہے. جب اتحاد پہ جم جائیں گے کوئی آپ کو کچھ نہیں کرے گا. جب اختلاف کریں گے لوگ کیا کریں گے؟ ہم کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اتحاد نہیں ہے ہمارے پاس، اختلاف کریں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. جس طرح دسترخوان میں ہم کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں نا، اس طرح دشمن تو تم پہ ٹوٹ پڑے گا اگر تم اختلاف کرو. اگر تم اختلاف کرے گے تو دشمن تم پہ ٹوٹ پڑے گا. آج تو وہی ہے نا، یہی کافر ہم پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کہیں دیکھیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں؟ ہماری اختلاف، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یعنی کہ اگر آپ اختلاف کریں گے تو آپ کو 2 نقصان ہوگا. ایک، آپ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ سنگل لکڑی ہے کوئی بھی توڑ سکتا ہے، کوئی آپ پر ظلم کر سکتا ہے. جب آپ اتحاد سے رہیں گے کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا. اسی طرح لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم نے معلوم ہے کہ اختلاف نہیں کرنا ہے، معلوم ہے، لیکن پوری امت اتحاد پہ کب جمع ہوگی؟ ہونا کیا کریں گے تو اتحاد ہوگا؟ سب سے پہلی جو بات ہے تکبر نہ کریں. کیا نہیں کرنا ہے؟ تکبر نہیں کرنا. اس دنیا میں سب سے پہلے اختلاف کس سے شروع ہوا؟ تکبر سے شروع ہوا. یاد رکھیں. کون سی مثال ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں. اس سے پہلے آسمان میں سب سے پہلے ابلیس. سب سے پہلے اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ ابلیس. اللہ نے کہا کہ اسجدوا لآدم، اے لوگو تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. تمام لوگ سجدہ کرے لیکن کون سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس. اللہ نے کہا کہ ابا واستکبر، تکبر کیا ابلیس. تو وہاں سے کیا ہو گیا؟ اختلاف شروع ہو گیا. تکبر سے اختلاف شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اگر آپ کا کوئی دوست تکبر سے، تو آپ سے ملیں گے. کوئی گھمنڈ ہے، تکبر ہے اس کے اندر، آپ سے ملیں گے؟ آپ خود دور ہو جائیں گے نا. تو یہی تو نا اختلاف ہے. اگر ہمارے اندر تکبر نہیں ہے تو لوگ خود بخود ہمارے قریب آئیں گے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا کہ اے نبی تم تواضع اختیار کرو مومنوں میں. یہی تو اصل چیز ہے، عاجزی اختیار کرو. اگر تکبر کریں گے آپ کا بھائی آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کا خاندان آپ سے دور ہو جائے گا. اگر آپ تکبر کریں گے، یہ تو فرعون تکبر کیا، بلکہ یہ تو کافروں کی مثال ہے. مسلمانوں کی مثال آپ لے کے صحیح مسلم کی جو روایت ہے، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا سیدھے ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھائے گا تو اس کا سیدھا ہاتھ سے کبھی بھی نہیں اٹھا سیدھا ہاتھ کھانے کے لیے. محدثین نے کہا کہ اس نے تکبر سے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا سیدھے ہاتھ سے. اختلاف شروع ہوتا ہے تکبر سے. یاد رکھیں، جس طرح انسان اس دنیا میں تکبر کرتا ہے اس کا انجام قیامت میں بھی ہو پائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ کامثال الذر، کل اللہ تعالیٰ اسے چونٹی کی طرح چھوٹا بنا دیں گے کل حشر کے میدان، جو تکبر کرنے والا ہے. حدیث مشہور ہے، ان اللہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہو. کتنا؟ کسے بولتی ہیں رتی؟ چونٹی معلوم ہے؟ چونٹی کا جو سر ہے اسے بولتی ہیں کہ رتی. ذرہ بولتی ہے عربی زبان. چونٹی کا جو سر ہے اسے بولتی ہیں، یعنی کہ اتنا بھی اگر تکبر ہو تو انسان بچے انسان تکبر سے. تکبر سے جو ہے نا مجھے اور آپ کو جو ہے نا بچنا چاہیے. یعنی کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اختلاف کس سے شروع ہوا؟ تکبر سے. اگر تکبر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اتحاد. بلکہ بھائی اگر ایک بھائی تکبر کرتا ہے تو دوسرا بھائی خود بخود دور ہو جاتا ہے. اگر تکبر نہیں کریں گے تو آپس میں مل کر رہیں گے. ایک خاندان والے اگر تکبر کریں گے تو دوسرے خاندان والے سے دور ہو جائیں گے. جب اگر ہم آپس میں
تواضع عاجزی کے ساتھ رہیں گے تو پورے لوگ مل کر رہیں گے. پہلی جو چیز ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے. دوسری جو چیز ہے اتحاد کے لیے اللہ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم قرآن حدیث کو لازم پڑھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی لوگوں میں اختلاف سے. یعنی کہ قرآن حدیث میں اگر اب جم جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اتحاد ہوگا. لیکن ایک سوال ہے, ہر جماعت والے یہ دعویٰ کرتی کہ ہم قرآن حدیث پر ہیں, لیکن پھر بھی اختلاف کیوں؟ ہر جماعت اپنی جگہ یہ بولتی کہ ہم جو ہے نا قرآن حدیث پر ہیں, جبکہ اللہ نے کہا کہ اگر تم قرآن حدیث پر جم جاؤ گے تو اتحاد پیدا ہوگا. لیکن ہر جماعت آج بولتی ہے کہ میں قرآن حدیث پر ہوں, ہم قرآن حدیث پر ہیں, لیکن پھر بھی اختلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج پر نہیں سمجھا ہے. کیسا نہیں سمجھا ہے؟ صحابہ کے منہج پر, جسے بولتے ہیں کہ منہج سلف. قرآن حدیث کو صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی, یاد رکھیں. قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج پر سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے. یہی اصل چیز یاد رکھیں. آج ہر جماعت جو ہے نا جو قبر پرست ہے وہ بھی قرآن حدیث پڑھتے ہیں, سب قرآن حدیث پڑھتے ہیں, لیکن قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج پہ نہیں سمجھتے. تو اسی وجہ سے تو اختلاف ہے. اب ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. عبد الرحمن بن ملجم, دیکھیں اگر آپ قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج پہ نہیں سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. عبد الرحمن بن ملجم حافظ قرآن تھے. کیا تھے وہ؟ حافظ قرآن تھے. مصر گئے قرآن پڑھانے کے لیے, جاتے ہی مصر کو قرآن پڑھانے کے لیے جا کر جو ہے نا ایک مصری عالم کے پاس بیٹھتے علم حاصل کرنے کے لیے. ایک عالم دین تھا مصر میں, گمراہ عالم دین تھا, اس کے پاس بیٹھ گئے. اس کے بعد آخری چل کر وہاں سے سیدھا جا کر کسے قتل کرتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرتے ہیں. انہوں نے قرآن حدیث کے لیے ایک عالم کے پاس بیٹھے, لیکن کس کے طریقے پر نہیں سمجھے ہو؟ صحابہ کے طریقے پر نہیں سمجھے. تو اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا, علی رضی اللہ عنہ کو قتل ہوا. اسی نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرے. یعنی کہ اتحاد اگر آپ چاہتی ہیں تو قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج پر جو نا مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ دوسری چیز ہے جو اتحاد کے لیے. تیسری جو چیز ہے اتحاد کے لیے وہ ہے کہ حسد نہ کریں. حسد نہ کریں. حدیث میں منع ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. حسد نہ کرو. معلوم ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں قربانی دیے. دیکھیے کہ یہی حسد سے جو ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے. حابیل اور قابیل دونوں جو ہے نا قربانی دے. کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. حابیل کی قبول ہو گئی, قابیل کی قبول نہیں ہوئی. یہاں سے کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا. تو اس سے کیا کیا؟ قابیل نے حابیل کو جو ہے نا قتل کر دیا. اختلاف جو ہے نا حسد سے شروع ہوتا ہے, یاد رکھیں. یہی تو حسد ہے جو آج جو ہے نا اختلاف پیدا ہوتا ہے. بھائی میں حسد, خاندان میں حسد ہے. تو امت کہاں بڑھ جیسا کہ اگر ہم آپس میں حسد کریں گے تو امت کہاں مل سکتی ہے؟ یاد رکھیں. عربی زبان کا مشہور شعر ہے, قطر الى قطر اذا اجتمعت نہر الى نہر اذا اجتمعت بحر. قطرے سے کیا بنتا ہے؟ ندی بنتی ہے. پورا ندی مل کر سمندر بنتا ہے. اگر آپس میں بھائی حسد کرتے رہیں گے تو پوری امت کہاں سے اتحاد ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے تو امت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ خاندان میں حسد ہے, بلکہ جماعتوں میں بھی آج حسد ہے. ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ نے ایک مثال بیان کرتے ہیں. آج دیکھیے کتنا حسد ہے آج لوگوں کے پاس. ایک غیر مسلک عالم تھا, صحیح منہج کا عالم نہیں تھا. اس کے پاس دو شخص آتے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں کہ جو ہے نا مجھے طواف کی دعا یاد نہیں ہے, طواف میں کیا پڑھنا مجھے آتا نہیں ہے, کیا کروں میں؟ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ چلو وہابی کو گالیاں دو, بس اہل حدیث ہی نا ان کو گالیاں دو, بس اب کافی ہو جائے. یعنی کہ حسد یہاں تک ہو گیا کہ جو نا لوگ دین پہ آگے بڑھ گیا. یہی تو حسد ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے الگ کرتی ہے. بلکہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے حسد کی ایک آج جو ہمارے پاس جو حسد ہے اس کی ایک مثال وہ بیان کرتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں, حسد جو ہے نا, میں یہ سوچتا ہوں میرا بھائی کو اچھا جاب نہ ملے, یہ بھی حسد ہے. یہ بھی حسد ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا خاندان والا کبھی آگے نہ بڑھے, یہ بھی حسد ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے ذمہ دار کبھی آگے نہ بڑھے, یہ حسد ہے. یاد رکھیں.
مدارس میں یہ سوچتے کہ صرف میں ہی اچھا رہوں گا, دوسرے لوگ اچھا نہیں رہنا ہے, دوسرے ذمہ دار جو ہے نا فیل ہو جانا ہے, یعنی کہ وہ کامیاب نہیں ہونا. حسد ہے, یہیں سے نا اختلاف پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ, لوگوں تم بھائی بھائی آپس میں رہو. یعنی کہ انسان جو ہے نا حسد نہ کرے. یہی حسد سے جو ہے نا اختلاف پیدا ہوتا ہے امت میں. اگر آپ حسد سے دور رہیں گے, ایک تو چیز ہے حسد نہیں کرنا ہے, ایک تو کہ دل میں حسد ہے نا, دل میں حسد. اس دل میں جو حسد اسے کیسے نکالے ہم لوگ؟ ایک ہوتا ہے کہ مل جل کر رہنا ہے, کہ دل میں حسد ہوتا ہے, اسے نکالے کیسے ہم لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا 3 ایام من کل شہر, ہر مہینہ کتنے روزہ رکھنا ہے؟ 3 روزہ رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یذهبن وحر الصدر, دل میں جو کینہ کپٹ حسد ہے اللہ اس کو نکال دے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ روزہ رکھیں گے نا؟ یہ جو دن ہے جو چل رہا افضل دن ہے, اس میں بھی روزہ رکھیں. 9 دن روزہ رکھیں, عرفات کا روزہ رکھیں. روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دلوں میں جو حسد ہے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں. یعنی کہ انسان جو ہے نا حسد نہ کرے. یہی حسد سے جو ہے نا اختلاف پیدا ہو. یہ جماعت والے وہ جماعت سے حسد کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا, یہ پارٹی وہ پارٹی سے حسد, یہی تو اختلاف ہے. تو حسد نہ کرے, حسد کریں گے تو جو ہے نا اختلاف ہوگا, اتحاد نہیں ہوگا. چوتھی جو چیز ہے اتحاد ہونے کے لیے, اختلاف سے بچنے کے لیے علم حاصل کریں. علم حاصل کریں یار. جہالت ہے تو اختلاف ہے. جب تک ہمارے اندر جہالت ہے تو اختلاف ہے. معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ, نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 لوگوں کا انتقال ہو گیا. نیک لوگ تھے, وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا, 5 نیک لوگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد شیطان آ کے کہتا ہے دیکھیں کہ 5 نیک لوگ ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے, آپ ان کا اسٹیچو بنا لو. وہ اسٹیچو بنا لیتے ہیں 5 لوگوں کا, اسٹیچو بنا لے 5 لوگوں کا. عبادت نہیں کیے, صرف شیطان نے کہا کہ تم ان کا اسٹیچو بنا لو, کیونکہ وہ نیک لوگ تھے, جب بھی آپ دیکھیں گے تو یاد آئے گا. اچھی بات, اسٹیچو بنا لیتے ہیں. پھر ایک زمانے تک جو ہے نا گزر جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے بچے آتے ہیں. شیطان ان کے پاس آ کے کہتا ہے دیکھیں تمہارے ابو اس کی عبادت کرتے, تم بھی اس کی عبادت کرو. ایک زمانے کے بعد شیطان آ کے کہتا ہے دیکھیں تمہارے ابو اس کی عبادت کرتے تھے, اس بت کی تم بھی عبادت کرو. عبادت کرتے تھے ان کے ابو؟ نہیں عبادت کرتے تھے. لیکن شیطان نے کہا کہ جناب تمہارے ابو عبادت کرتے تھے, تم بھی اس کی عبادت کرو. انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دیا. توحید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اذا نسی العلم عبدت, جب انہوں جہالت میں پڑ گئے تو انہوں نے کیا ہے بت کی عبادت کرنا شروع کر دیا. وہیں سے اختلاف شروع ہوا نوح علیہ السلام کی قوم سے. اتحاد تھا, اصل امت میں اتحاد تھا. وہی اللہ نے کہا کہ ما کان الناس الا امۃ واحدہ, یہ امت اتحاد پر تھی. فاختلفوا, بعد میں اختلاف پیدا. اصل یہ امت توحید پر تھی, لیکن بعد میں جو ہے نا شرک آنے میں اختلاف پیدا ہوا. اصل تو اتحاد تھا اس امت میں, اختلاف جہالت کی وجہ سے. ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کروں. ایک شخص ہیں, ہماری بات ہو رہی تھی ان سے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ کیا مولوی صاحب ہاتھ ہلانے, انگلی ہلانے کی حدیث ہے کیا؟ وہ مجھے پوچھے, میں بولا کہ ہے حدیث. میں نے کہا کہ ہے حدیث, صرف میں اتنا ہے کہ ہے حدیث. انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہودی ہی, تم لوگ کیا ہیں یہودی, جبکہ ہمارے علماء جو گزر چکے ہیں کبھی بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا, لیکن تم لوگ ذکر کرتے ہیں. یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ جہالت سے. جب آپ علم سے دور ہو جائیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اطلب العلم من المہد الى اللحد, ماں کے گود سے قبر کے گود تک تم علم حاصل کرو. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اختلاف ہوگا. اگر آپ کے پاس علم ہے تو کہاں پیدا ہوگا؟ وہاں اتحاد جو ہے نا پیدا ہوگا. اس کے بعد اسی طرح اتحاد کے لیے ایک اور جو چیز ہے, جو بھی مسئلہ ہے, اگر آپ کو کوئی چیز ڈاؤٹ ہو گیا تو کس کی طرف لوٹو آپ؟ قرآن اور حدیث کی طرف. بس اگر آپ اختلاف ہو گئے آپس میں کسی مسئلے میں تو کس کی طرف لوٹنا ہے؟ قرآن حدیث کی طرف. اگر آپ قرآن حدیث کی طرف نہیں لوٹیں گے تو یہیں سے اختلاف شروع ہوگا. میں ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کروں گا, یاد رکھیں. پہلی بات یاد رکھیں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا. اللہ نے کہا کہ تم قرآن حدیث کو تھامے رکھو تو اختلاف نہیں ہوگا. یاد رکھیں, اگر آپ قرآن حدیث کو چھوڑ دیں گے یہیں سے اختلاف پیدا ہوگا. ہمارے نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی کا نام ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نبی کے نام سن کے درود نہیں پڑھتا ہے
خطئ طریق الجنہ، وہ جنت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. ہاں یعنی کہ میں جو بات بتا رہا تھا، یعنی کہ اختلاف اگر ہو جائے تو کس کی طرف لوٹیں گے ہم؟ قرآن اور حدیث کی طرف. ہمارے نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے. کیسے اختلاف؟ لڑائی جھگڑا نہیں، جیسا کہ آج لوگ اختلاف کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا، مارا ماری، گالیاں دینا، یہ اختلاف نہیں. صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے کہ کس کو امیر بنانا ہے، کس کو خلیفہ بنانا ہے. دیکھیے اختلاف کے وقت اگر آپ اتحاد چاہتی تو قرآن حدیث کی طرف آئے. تو صحابہ اختلاف کر بیٹھے، پھر اس کے بعد ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ الائمۃ من قریش، خلیفہ کس سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے. تو اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ تو خلیفہ بنا لیتے. یعنی کہ انہوں جب صحابہ اختلاف کر بیٹھے تو کس کی طرف آئے؟ قرآن حدیث کی طرف آئے. اگر آج آپ بھی اختلاف کسی بھی مسئلے میں، ہاتھ کہاں بننا ہے، اختلاف ہے، تو کس کی طرف آ جاؤ؟ قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ. آمین کیسا بولنا ہے، اختلاف ہے، کس کی طرف آ جاؤ؟ قرآن حدیث کی. اختلاف ختم ہو جائے. جب تک آپ قرآن حدیث نہیں کھولیں گے تو اختلاف باقی رہے گا. اختلاف باقی رہے گا جب تک آپ قرآن حدیث نہیں کھولیں گے. آج ایک مثال آپ سامنے ذکر کرتا ہوں. آج جو اختلاف ہے امت میں، کتنی زیادہ اختلاف ہے. آج طلاق کے مسئلے میں اگر آپ دیکھیں گے، حکومت کے قانون کے مطابق حکومت کس کی بات سنتی ہے؟ بیوی کی بات سنتی ہے نا. شریعت یہ کہتی ہے کہ جناب جو بھی فیصلہ ہے تو مسلمانوں کے پاس. اگر آپ غیروں کے پاس جائیں گے تو یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے شوہر بیوی کے درمیان. اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق جو ہے نا یہاں مسلمانوں کے جو قاضی ہیں، مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے پاس آئیں گے تو اختلاف ختم ہوگا. لیکن ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ کورٹ کچہری کو جاتے ہیں. وہاں فیصلہ غیر کے لیے، غیر کے پاس اپنا فیصلہ ڈھونڈتے ہیں. یاد رکھیں وہ قرآن حدیث کے ہٹ کر فیصلہ کرتا ہے. وہاں سے اتحاد کہاں پیدا ہے؟ اسی سے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے خاندانوں میں، اسی سے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر آپ اتحاد چاہتے ہو تو قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ. یہی سے جو نا آپ کی زندگی میں جو ہے نا سکون ملے گا ہر مسئلے میں. آج کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہر زمانے سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ آمین آواز سے بولنا کی نہیں کی. قرآن حدیث میں اٹھا لو بھائی، حدیث میں بالکل واضح ہے. لج بہا صوت، یعنی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب آمین بولتے تو پوری مسجد میں آمین گونجتی تھی. حدیث میں واضح ہے. بس اختلاف ختم. نماز میں ہاتھ اٹھانا کی نہیں کی، یہ اختلاف چلتے آ رہا. کتنے اختلاف ہے آج. اس پر لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، الگ ہو جاتی ہیں. یاد رکھیں مارا ماری تک ہوتا ہے. اس اختلاف کا ایک ہی حل، اللہ نے کہا کہ تم قرآن حدیث کی طرف لوٹو، بس کافی ہے. قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ، اس سے اختلاف ختم ہو جائے. یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو جائے تو قرآن حدیث کے ہر مسئلے میں، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں، بڑا سا بڑا مسئلہ چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ بھی کیوں نہ ہو، اسے حل کے لیے آپ قرآن حدیث کی طرف آ جائیں، جس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں. آپ کے جو بھی مسائل، شوہر بیوی کے مسائل، اختلاف ہو گیا، قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ. کیا کہتا ہے قرآن حدیث؟ بس اس کے مطابق حل کرو. شریعت قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ان کے دونوں کے درمیان ایک حاکم آئے گا جو فیصلہ کرے گا. یعنی کہ اختلاف ہو گیا شوہر بیوی کے درمیان، فیصلہ کرو قرآن حدیث کے مطابق. چاہے کچھ بھی ہو اختلاف، قرآن حدیث کی طرف آئیں گے تو آپ کا اختلاف ختم ہو جائے گا. یہی اصل چیز ہے تو جس سے جو نا ہمارا اختلاف ختم ہو جائے. ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے آج جو اختلاف پایا جاتا ہے، آج ہمارے سامنے بھی ہے وہ اختلاف، دین میں عقل کو داخل کرنا ہے. کسے داخل کرنا؟ دین میں. دین میں کیا کرنا ہے؟ عقل کو داخل کرنا ہے. کیسا؟ آپ دیکھیں گے لوگ بولتے ہیں کہ کیسا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آئے گا. کسے دخل کرتی ہوں؟ دین میں کسے داخل کرتی؟ عقل کو. ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آئے گا. اگر آپ دین میں عقل کو داخل کریں گے تو اختلاف شروع ہوگا نا. نوح علیہ السلام معلوم ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے سے اختلاف کیوں ہوا؟ نوح علیہ السلام کہ ان کے بیٹے سے اختلاف کیوں ہوا؟ ان کا بیٹا عقل کو دوڑاتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں درء تعارض العقل والنقل کہ امام نوح علیہ السلام کا بیٹا عقل کو دوڑاتا ہے، کہتا ہے کہ ابو جان سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو جان میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو جو میں بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گی. لیکن ان کا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابو جان میں پہاڑ کے اوپر چل جاؤں. عقل دوڑاتا ہے کون؟
نوح علیہ السلام کا بیٹا، کیا ہو جاتا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی آنے لگتی ہے، تمام لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی میں جو ہے نا آسانی کے ساتھ چل جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا عقل کو دوڑاتا ہے، اسی دنیا میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان دین میں عقل کو دوڑاتا ہے تو اسی دنیا میں ہلاک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہلاک کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں خوارج ہیں، یعنی کہ جتنی بھی جماعت ہمارے پاس ہے، ان کو عربی نہیں آتی ہے، بس دین میں عقل کو دوڑاتے ہیں، ایسا کیوں ہوگا، ایسا ہوگا نا، ایسا ہونے، بس عقل دوڑاتی ہے بس دین میں۔ اگر اب دین میں عقل کو دوڑائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک واضح جو مثال ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر کیسے آئے گا؟ عقل دوڑاتی، کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر؟ نہیں آ سکتا۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں رات ہو سکتی ہے، وہ کیا دوڑاتے ہیں؟ عقل۔ ہمارے پاس جو قاعدہ ہے، لا مدخل للعقل فی باب الغیبیات، غیب کے مسئلے میں عقل نہیں دوڑانا ہے۔ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان قبر میں جب نیک ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قبر میں اس کے لیے کون سی کھڑکی کھلتی؟ جنت کی کھڑکی۔ اور ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ خبر کھودے دکھتا ہے وہ چیز، ایمان لائیں گے نہیں؟ لانا پڑے گا نا۔ غیب کی باتوں میں، دین کی باتوں میں عقل نہیں دوڑانا، یاد رکھیں۔ جب عقل دوڑائیں گے تو گمراہ ہو جائیں۔ جو انسان برا ہوگا اس کے لیے نعوذ باللہ قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے جہنم کی کھڑکی۔ خبر کھودے دکھتا وہ نہیں دکھتا۔ یعنی کہ جب آپ عقل دوڑائیں گے دین میں تو گمراہ ہو جائیں۔ جتنا ہو سکے دین میں عقل نہ دوڑائیں۔ اگر آپ دین میں عقل دوڑائیں گے تو گمراہ ہو جائیں۔ آج جتنے بھی جو فرقے ہیں جن کو عربی بھی نہیں آتی ہے، بس دین میں عقل دوڑاتے ہیں۔ مجھے ایسا صحیح، مجھے یہی صحیح لگتا ہے، مجھے یہی صحیح لگتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کون ہیں آپ؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ ہم جو نا قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج پہ سمجھنا ہے، نہ کہ آپ کے عقل کے مطابق۔ تو یہی تو علی رضی اللہ عنہ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ ساکس میں گندگی کہاں لگتی ہے؟ اوپر لگتی ہے نیچے لگتی ہے؟ ساکس میں گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے۔ لیکن مسا ہم کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں ہم لوگ۔ یعنی کہ دین میں عقل یہ چاہتی ہے کہ جو نا ساکس میں مسا نیچے کریں، یہی تو عقل چاہتی ہے نا۔ لیکن ہم مسا کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں ہم لوگ مسا۔ تو یہ بتانے کے لیے جو دین میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ جتنا سے کوئی حدیث سنے اس پر اطاعت کرے، بس جو بھی آپ حدیث سنیں اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں بولنا کہ میری عقل میں نہیں آتی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اے ابراہیم تم اپنے بچے کو ذبح کرو۔ کوئی اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ آپ کی عقل میں آئے گا؟ عقل تو نہیں مانتی ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم اطاعت کریں گے۔ عقل دوڑایا انہوں نے نہیں، عقل دوڑایا۔ اسی وجہ سے آج پوری امت ان کو یاد رکھتی ہے، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم صاحب امت تھی پوری دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ یہ یہودی، یہ کافر، ہر شخص ان کو یاد رکھتی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ وہ کبھی عقل نہیں دوڑا ہے۔ یعنی کہ دین کی جو بات آتی ہے آپ اس کو لے لو بس۔ یہ مت بولو کہ جناب میرا عقل میں نہیں آتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے رہتے ہیں۔ آپ سب مسجد کے اندر کسی سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے، چپل ہی کے پاس بیٹھ جاتے۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ نبی نے کسے کہا، کس کو کہا، نہیں، حدیث سنے اس پر عمل کر۔ یہی تو ہمارا دین ہے، یہی تو اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ قرآن حدیث پر عمل کرو تو اختلاف ختم ہو جائے۔ یہی تو دین ہے۔ ہم یہ نہیں بولنا کہ جناب میرے عقل میں آتی نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ نہیں، جو بھی مسئلہ ہے اگر قرآن حدیث میں ہے، اگر آپ اس کو مان لیں گے تو الحمدللہ۔ کیونکہ آج ہمارے تمل ناڈو میں کئی ایسے لوگ ہیں جو عقل کو داخل کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ گمراہ نہیں بلکہ بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں، بہت زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ویسے لوگ کیونکہ دین میں عقل دوڑاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو عربی بھی نہیں آتی ہے۔ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، قرآن سمجھتے نہیں ہو، عربی بھی نہیں آتی ہو۔ یہ لوگ یعنی کہ اگر آپ دین میں عقل کو دخل کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے ایک مسلمان جو ہے نا دین میں عقل کو داخل نہ کرے۔ جو نبی کی بات آ گئی سن لے بس،
ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں 2 فرشتے ان کو جہنم کے پاس لے کر جاتے. دیکھیے صحابہ دین کی کوئی بات سنتے تھے، عمل کرتے تھے، بس یہ نہیں دیکھتے تھے صحابہ کے جو ہے نا وہ کرنا ہے، نہیں، جو بھی بات سنے اس پر عمل کریں، عقل میں دخل نہیں کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے ان کو جہنم کے پاس لے کر جاتے ہیں، لے کر وہ ڈر کر اٹھ جاتے، جیسا کہ ہم کوئی ڈراؤنی خواب دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہی نا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی کیا کریں، اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد یہ واقعہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ چل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، اے عبداللہ بن عمر کیا ہی اچھا ہوتا تم رات میں تہجد کا اہتمام کرو. انہوں نے سنا ہمارے نبی نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم تہجد کا اہتمام کرو. انہوں نے حدیث سنا تو راوی حدیث کہتی ہے کہ مرتے دم تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا تہجد کا اہتمام کرتے تھے. وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَلِيلًا. حدیث سنیں، عمل کریں، عقل نہیں توڑا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے کسی دروازے کی طرف اشارہ کر کے لو ترکنا هذا الباب للنساء، اے عمر رضی اللہ عنہ یہ دروازے عورتوں کے لیے چھوڑ دو. عمر رضی اللہ عنہ مرتے دم تک اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے. کیوں؟ حدیث سنیں، عمل کریں بس. آج ہمارے پاس ہے، وہ نہیں ہے آج ہمارے پاس. ہم کیا کرتے ہیں، نہیں یہ حدیث میں ایسا ہوگا، عقل دوڑاتی، اختلاف شروع ہوتا ہے. ایک اختلاف دکھتا ہے آپ کو، ایک اختلاف ہماری عقلوں میں جو نہ ہوتا ہے، وہ ہے کہ دین میں عقل کو داخل کرنا، جس سے جو نا اختلاف پیدا ہوتا ہے. ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے آج بہت بڑا طبقہ جو ہے نا اس سے شامل ہے. آج اختلاف کی ایک شکل امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا لو سکت من لا يعلم لسخط الاختلاف. یہ جو بردرز جو ہے نا، جو عالم نہیں، اگر وہ بات کرنا شروع کرے امت کے مسائل تو اختلاف پیدا ہو گیا. جو عالم نہیں اگر وہ خطبہ دینا شروع کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا امت میں. جو عالم نہیں اگر وہ فتویٰ دینا شروع کریں گے تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا. یہی تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا جو عالم نہیں اگر وہ مسائل حل کرتا ہے امت کا، وہ امت کو جو نا خطبے دیتا ہے امت کے، اختلاف شروع ہوں گے. کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اپنے علم سے بولتا ہے، تھوڑا تھوڑا علم ہے بس، وہ بھی نہیں کے برابر ہے، بلکہ نہیں ہی ہے علم. حالانکہ حدیث آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث جو حدیث آپ بتائیے سامنے والا، کوئی حرج کی بات ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کوئی حدیث آپ کو معلوم ہے آپ سامنے والے کو بتائیے. لیکن کوئی عالم نہیں، وہ اسٹیج میں کھڑا ہوتا ہے، بیان دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہو. اختلاف اسی سے پیدا ہوگا، یاد رکھیں. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ من اراد العلم فلیدقق فیہ. اگر آپ علم جتنا حاصل کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے، اتنے آپ کے مسائل آپ کے حل ہوں گے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کیا فتویٰ دیں گے تو گمراہ ہوں گے. کتنے لوگ ہیں آج لوگ ان کو سنتے ہیں، بڑے خواہش سے سنتے ہیں. لوگ کیا چاہیے آج؟ ویڈیو اچھا ہونا چاہیے، دیکھنے میں بڑا اچھا ویڈیو ہونا چاہیے، نارمل کوالٹی، اچھے کوالٹی کا ہونا چاہیے، پورا اچھا ہونا چاہیے. لوگ ایسے ہی چاہتے ہیں، ان کے فلم دیکھ کے عادت ہے، سیریل وغیرہ اچھا فیشن ہوتا ہے اس میں. لوگ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بھی ایسا ہونا چاہیے، بیان کا ویڈیو نہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سنیں. آج ایسے ہی جو علماء نہیں بلکہ عالم ہی نہیں ہو، وہ بیان دیتی، لوگ بڑے خواہش سے ان کو سنتے ہی، بڑے خواہش سے لوگ ان کو سنتے ہی. اسی سے اختلاف پیدا ہوگا. جب آپ بغیر عالم کے بیان سنیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا وہیں سے. اسی طرح یہاں لیکن اگر آپ دیکھیں گے آج کے ماحول کے اعتبار سے، این آر سی ہوا نا، این آر سی میں کیا ہوا؟ پوری جماعت کے لوگ جمع ہوئے نا، پوری جماعت کے لوگ، بریلوی، شافعی، حنبلی، تمام علماء جو نا ایک اسٹیج میں جمع ہوتے ہیں این آر سی کے مخالف بات کرنے کے لیے. ہم اسے اتحاد بولیں گے، پورے عالم ایک اسٹیج میں جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بدعتی عالم ہو، قبر پرست عالم ہو، کوئی پورے عالم، اہل حدیث عالم بھی، بدعتی عالم، پورے ایک اسٹیج میں جمع ہوتے ہیں. ہم بولتے ہیں دیکھیے اتحاد پیدا ہو گیا. یہ اتحاد نہیں ہے، ایک سمجھوتا ہے، یاد رکھیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ملے جلے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں اتحاد نہیں، ان کے دل الگ الگ ہے، کیونکہ توحید پر نہیں. اتحاد ہو سکتی تو صرف توحید ہو سکتی ہے. اتحاد صرف توحید میں، پورے لوگ اگر صحیح توحید پر آ جائیں گے تو اتحاد ہو.
توحید کے بغیر اختلاف ہی اختلاف رہے گا. جب تک توحید نہیں ہے تو اختلاف ہوگا. جب توحید آ جائے تو اتحاد. دیکھیں آپ دیکھیں 1 سیکنڈ کا مسئلہ ہے. اگر آپ 1 سیکنڈ 5 منٹ میں اگر آپ 5 منٹ پہلے اگر آپ بدعتی ہیں 5 منٹ کے بعد اگر آپ توحید پر آ جائیں گے تو اتحاد ہو جائے گا. اس کی ایک مثال معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام جادوگر پورے کافر تھے جادوگر. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. جب بعد میں معلوم ہوا تو انہوں نے جو نا موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اسی وقت کیا ہو گیا؟ وہ اتحاد ہو گیا. پورے کل تک یہ دشمن تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہی, وہ پورے لوگ کیا ہو گئے؟ مل گئے. اتحاد پیدا ہو گیا. اتحاد کے لیے توحید چاہیے. یاد رکھیں توحید اصل چیز ہے. اگر توحید نہیں ہے تو اختلاف رہے گا, اتحاد نہیں ہوگا. جتنا ہو سکے آپ توحید کو امت تک پہنچائیں. یہی نبی کا پیغام ہے. حدیث میں بھی قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ توحید اہم چیز ہے. اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو اختلاف پیدا ہوگا. گھر میں اگر کوئی بدعتی ہے, ماں باپ قبر پرست ہیں, اختلاف پیدا ہوگا. یعنی کہ جب تعویذ پہنیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعتی ہیں, گمراہ ہیں, یہی سے تو اختلاف ہے. توحید میں اگر جم جائیں گے, مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسائل میں اختلاف, لیکن توحید میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر توحید میں اختلاف نہیں تو اللہ نے کہا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ, تم ایک امت رہیں گے اگر تم توحید پر رہیں گے. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے توحید کے بارے میں؟ آپ کی ذمہ داری, ایک عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو معلوم ہے تعویذ لگانا شرک ہے, معلوم ہے نا. کم از کم ہم دوسروں کو بولو, دیکھو بھائی تعویذ لگانا شرک ہے. اگر کوئی تعویذ پہنتا ہے, آپ کو معلوم ہے نا کہ خبر پرست جو نا بدعتی, خبر میں کوئی سن سکتا ہے. آیتیں دیکھا آج ہمارے پاس جو نا فون ہے, فون میں معلوم ہوتا ہے جو نا اللہ نے قرآن میں کہا کہ وما انت بمسمع من فی القبور, خبر میں جو ہے نہیں سن سکتا. آپ کم از کم انگلش میں لکھے وہ آیت آپ کو آ جائے گی, خبر پرست کو آپ بھیجیے. یعنی کہ اتحاد جب امت میں ہوگا تبھی جو ہے نا اتحاد, توحید جب ہوگا تو تبھی جو ہے نا امت میں اتحاد ہوگا. یعنی کہ آج میرے جو اس خطبے کا, اس درس کا جو خلاصہ ہے, اتحاد کب ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اتحاد کی 2 قسم ہیں. ایک اتحاد نیکی پر جمع ہو جانا, یہ اتحاد. بدعتی جو عید میلاد پر جمع ہوتی ہے اتحاد ہے نہیں ہے. اتحاد گمراہی پر جمع ہونا اتحاد ہے نہیں ہے. یہ اتحاد نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے. اگر آپ اتحاد پہ رہیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی, یاد رکھیں. اور اتحاد پہ رہیں گے برکت نازل ہوگی, یاد رکھیں. اور اتحاد پہ رہیں گے کہ اللہ کی مدد نازل ہوگی. جب تک اتحاد پہ رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گی جب تک آپ, بلکہ آپ دیکھیں گے حدیث میں اگر کوئی 3 شخص سفر میں نکل جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو, 2 لوگ اس کی پیروی کرو, 3 لوگ. آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں آج ہمارے معاشرے, یعنی کہ اتحاد کے لیے کسی ایک کو امیر بنائے جو صحیح منہج کا صحیح عالم ہو. یعنی کہ اتحاد کے لیے جو ہے نا یہ سب سے پہلی جو چیز, یعنی کہ اتحاد آج ہمارے درمیان جو ہے نا دین یہی چاہتا ہے کہ اتحاد چاہتا ہے. دین جیسا کہ عید میں ہم لوگ جمع ہوتی, یہ کس کا ثبوت دیتا ہے؟ اتحاد کا. حج میں تمام لوگ جمع ہوئے, یہ کس کی ثبوت دیتا ہے؟ اتحاد کا. یعنی کہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ تکبر نہ کریں. اگر تکبر کریں گے تو کیا پیدا ہوگا؟ اختلاف پیدا ہوگا امت میں. بھائی بھی اگر تکبر کرے گا تو لوگ دور ہو جائیں گے, نفرت کریں گے. اگر آپ تکبر نہیں کریں گے تو آپ کا بھائی آپ سے مل جائے گا. سب سے پہلے تکبر نہ کریں. اگر تکبر کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا. دوسری جو چیز ہے, اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو قرآن حدیث کو تھامے رکھیں. صرف قرآن حدیث کو پڑھنا نہیں, صحابہ کے منہج پہ سمجھنا ہے. قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج پہ سمجھیں گے تو تبھی جو ہے نا اتحاد پیدا ہوگا. تیسری جو چیز ہے اتحاد کے لیے وہ ہے کہ حسد نہ کریں. تو کیا واقعہ ہے, کوئی بتا سکتے ہیں کیا واقعہ ہے حسد سے اختلاف شروع ہوا؟ کسی کو یاد ہے؟ حابیل اور قابل کا حسد. جو اختلاف ہوا حابیل قابل میں کیوں؟ حسد کی وجہ سے. اگر کوئی انسان, آپ کا بھائی اچھا کماتا ہے, آپ کا کوئی جو نا پڑوسن اچھا کماتا ہے, آپ کیا سوچتے دیکھیے کتنا کماتا ہے, حسد کرنے لگتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرت پیدا ہوتا ہے. آپ کے پڑوسی جو اچھا کماتی, ان کا اچھا گھر ہے, آپ کا گھر چھوٹا ہے, آپ حسد کرنے لگتے ہیں تو نفرت پیدا ہوگی نا. حسد سے جو نا اتحاد نہیں ہوتی, اختلاف ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اتحاد کے لیے ایک اور جسے علم حاصل کریں, جتنا ہو سکے علم حاصل کریں. علم ہی میں اتحاد ہے. صحیح علم, گمراہی تو بہت زیادہ ہے.
گمراہ علم یعنی کہ گمراہ جو کتابیں بدعتی جو کتابیں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن صحیح علم اگر آپ حاصل کریں گے تو امت میں کیا ہوگا؟ اتحاد ہوگا. اگر علم حاصل کریں. اس میں کس کا واقعہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے. ایک قوم کا واقعہ. کون سے قوم؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم والے. شیطان نے ان کے بیٹوں سے آ کر کہا کہ تمہارے والد اس بت کی عبادت کرتے تھے. بیٹوں نے بھی عبادت کرنا شروع کر دیا، جبکہ ان کے بیٹے علم سے دور تھے. ان کے ابو تو اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، بس بنائے تھے ان کے والد. لیکن شیطان نے بھڑکایا، اختلاف شروع ہوا. یہ امت اصل اتحاد میں تھی، اختلاف شروع ہوا تو شرک سے شروع ہوا. اسے ایک اور جو بات مانتے غلو یعنی کہ جتنی یعنی کہ ایک انسان جو ہے نا کہ ہے عالم، اتنا غلو کرنا کہ جو نا اس کی ہر بات اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف بھی بولے وہ بات مان لینا، یہ تو غلو ہے. یہیں سے جو نا اختلاف پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، جو بھی مسائل اگر ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں آپس میں کہیں بھی اختلاف ہوتا ہے، انسان قرآن حدیث کی طرف لوٹے. بس اختلاف ہو گیا قرآن حدیث کی طرف لوٹے. جتنے مسائل ہیں آج اس مسائل کا اختلاف آسان ہے، قرآن حدیث کی طرف لوٹو. بس صحیح عالم کے بعد جا کے پوچھو، بس مسئلہ حل ہو جائے. اگر ہم قرآن حدیث کی طرف نہیں لوٹیں گے یہ اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح اتحاد کے لیے ایک اور جو چیز ہے کہ دین میں عقل کو داخل نہیں کرنا ہے. اس میں کس کا واقعہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کس کا؟ نوح علیہ السلام. احسن. نوح علیہ السلام کا بیٹا عقل کو دوڑاتا ہے، اے ابو جان میں پہاڑ کے اوپر چل جاؤں گا تو پانی نہیں آئے گا، کیونکہ پانی اصل نیچے ہوتا ہے. ہمارے بیچ میں کیا ہے؟ پانی اوپر ہے نیچے ہے؟ نیچے ہے پانی ہے نا. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتے ہیں نہیں میں پہاڑ میں چل جاؤں گا تو پانی نہیں آئے گا. کیا دوڑاتا ہے وہ؟ عقل. اللہ نے کیا کر دیا اس کو؟ اسی دنیا میں گمراہ کر دیا. اگر کوئی دین میں عقل کو دوڑاتا ہے اللہ اس کو اسی دنیا میں گمراہ کر سکتا ہے. دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. اسی طرح اتحاد کے لیے ایک اور جو چیز ہے، جو عالم نہیں ہے اگر وہ امت کے مسائل حل کرے گا تو اختلاف پیدا ہوگا. جو عالم نہیں ہے اگر وہ خطبہ دے گا تو اختلاف پیدا ہوگا. یعنی کہ عالم جو ہے نا اگر عالم نہیں ہے اگر وہ جو ہے نا قرآن کی تفسیر پڑھانے لگے تو اختلاف پیدا ہوگا. ہاں قرآن کی تفسیر ترجمہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، جو ترجمہ اتنا پڑھ سکتی بس، لیکن اپنی طرف سے نہیں بول سکتی. یعنی کہ دین میں اگر اتحاد چاہتی ہیں تو جو نا علماء سے رابطہ کریں. اختلاف اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو جو نا ایسے علماء کے بیانات مت سنیے جو عالم نہیں. یاد رکھیں اگر ہم جو عالم نہیں جو بردرس ہیں اگر ہم ان کا بیان سنیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا نا، جس سے جو نا اختلاف پیدا ہوگا. اسی طرح آج جو لوگ یہ ایک اور جو چیز ہے کہ اختلاف نہیں ہونے کے لیے، اتحاد پیدا ہونے کے لیے دوسروں کی صلاحیت کا اعتراف کریں. مثال کے طور پر آپ کا بھائی اچھا کماتا ہے، آپ سے مانو الحمدللہ اللہ اسے صلاحیت دی ہے وہ کماتا ہے. اگر آپ حسد کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا نا. اگر آپ کوئی خاندان جو ہے نا کوئی اچھا پڑھا لکھا ہے اچھا کماتا ہے، آپ اگر آپ حسد کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا. سامنے والے کی جو خوبی ہے اسے آپ مانو، اگر آپ نہیں مانیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہارون علیہ السلام ان کے بڑے بھائی، ہوا افصح منی لسانا، اے اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی لیکن میرے سے اچھا بولتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی جو ٹیلنٹ ہے اسے اعتراف کرتے، اسے مانتے ہیں. پھر وہ دونوں چل کر جو نا کہاں جاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ اپنے بھائیوں کا جماعت میں کوئی شخص ہے جو اچھا پڑھنے والا اس کا اعتراف کریں، یعنی کہ جس کے اندر جو خوبی ہے اگر اس کو مان لیں گے تو اس سے بھی جو نا اتحاد پیدا ہوگا. یعنی کہ اتحاد کے لیے اصل چیز توحید ہے. توحید اگر ہے تو اتحاد ہے، توحید نہیں ہے تو وہیں سے اختلاف ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے جو اختلاف شروع ہوا وہ توحید کی وجہ سے. جب انہوں نے شرک اپنا لیا ان کے بچوں نے، وہاں سے اختلاف شروع ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پوری امت کو اتحاد پر قائم رکھے. اور ساتھ میں ہم لوگ دعا بھی کریں اللہ سے، اردو میں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر اتحاد قائم. ایک ہوتا ہے کہ دعا کرنا ہے آپ دعا کریں، دوسرا خود آپ کی زندگی میں قرآن اس کے مطابق عمل کریں، اور آپ کبھی حسد نہ کریں، اور آپ دوسروں کی ٹیلنٹ کو جو ہے نا دوسروں کی صلاحیت کو جو ہے نا آپ جو ہے نا مانیں، اور دین میں کبھی عقل کو داخل نہ کریں. اگر آپ اتحاد چاہتی ہیں تو دین میں عقل کو داخل نہ کریں اور تکبر نہ کریں. اگر آپ تکبر کریں گے یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر اختلاف پیدا کرے گا.
اتحاد کے لیے توحید ہے سب سے اہم چیز. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو اتحاد پر قائم رکھ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام جو اختلاف ہے اللہ اس اختلاف کو بھی دور فرما. سب سے پہلے میں دوبارہ شیخ محترم کا شکر گزار ہوں. شیخ محترم اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے اصلاح ہے تو شیخ جو کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.